یہ میرے ہاتھ میں ہے سنن نبی داود حدیث کی معتبر ترین کتاب، اور اس میں حدیث نمبر ہے 2350 نمبر حدیث، اور اس پر امام ابو داود رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے، جو چیپٹر قائم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ باب الرجل یسمع النداء والاناء علی یدہ، آدمی فجر کی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ کیا کرے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یدعہ حتی یقضی حاجتہ منہ۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی اذان فجر سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے نہیں رکھے، یعنی کہ کھاتا پیتا رہے یہاں، بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے، یہاں تک کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اذان ہو رہی ہے، اس کے پاس کھانے کی گنجائش موجود ہے اور وقت تھوڑا ہے جب وہ اٹھا ہے تو وہ کھا پی سکتا ہے اذان کے دوران، اس کے برتن میں جتنا موجود ہے وہ اذان ہو بھی گئی ہے تو کھا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ نے موصوف کی بات کو سنا، یہ سستی شہرت کے متلاشی ہیں، آئے روز دین کی کسی نہ کسی مسلمہ بات پہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، سحری کے وقت جب اذان فجر ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں فجر کی اذان ہوتی رہے پھر بھی تم کھانا کھا سکتے ہو، آپ کے روزے میں کوئی اثر نہ پڑے گا، اور وہ بطور دلیل ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کوٹ کرتے ہیں۔ اب اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب الرجل یسمع النداء۔ اب یہ لفظ یسمع النداء پڑھ رہے ہیں، یسمع النداء یسمع النداء یسمع النداء۔ موصوف اگر کسی مدرسے کے قریب سے بھی گزرتے تو ان کو فاعل اور مفعول کی پہچان ہوتی۔ آپ کسی مدرسے میں چند دن بیٹھ جاتے تاکہ آپ کو پتہ چلتا فاعل اور مفعول کی پہچان کیا ہے۔ اب یہ پڑھتے ہیں یسمع النداء، لفظ النداء کو فاعل بنا رہے ہیں، حالانکہ یسمع النداء یسمع النداء والاناء علی یدہ۔ اور یہ باب کے تحت جو حدیث پاک حضرت امام ابو داؤد نے لکھی بطور دلیل اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یدعہ حتی یقضی حاجتہ منہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ندا کو سنے، اذان کو سنے، اور یہاں سے موصوف ترجمہ کر رہے ہیں اذان فجر کو سنے، اذان فجر مراد نہیں ہے، یہاں سحری کی اذان مراد ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سحری کی اذان کو سنے، صبح کی اذان کو سنے، فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے برتن نہ رکھے، کچھ نہ کچھ اپنی حاجت اس سے پوری کر لے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے تمام تر کتب حدیث کے اندر 5 مقامات پہ یہ روایت موجود ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا، 9474 یہ حدیث نمبر ہے۔ دارقطنی کے اندر روایت موجود ہے 2182 اس کا نمبر ہے۔ المستدرک کے اندر 729 نمبر یہ حدیث پاک ہے۔ سنن الکبریٰ کے اندر 8019 یہ حدیث نمبر ہے، اور ابو داؤد کے اندر یہ 2350 حدیث نمبر ہے۔ کسی بھی جگہ اذان فجر کا لفظ موجود نہیں ہے۔ یہ جو ابو داؤد کی حدیث پاک ہے اس سے مراد سحری کی اذان ہے۔ نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں رمضان المبارک میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھی، اور وہ بھی شہادت موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یمنعن احدکم اذان بلال من سحورہ فإنہ یؤذن او قال ینادی لیرجی قائمکم وینتبہ نائمکم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی کو بلال کی اذان سحری سے نہ روکے، بلال اذان دیتے ہیں اس لیے کہ تمہارے سوئے بیدار ہو جائیں اور جو قائم ہیں وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ تو دیکھو اس حدیث پاک میں صراحت ہے کہ رمضان شریف کے اندر سحری کے وقت حضرت بلال اذان دیتے تھے۔ حضرت بلال کی اذان ہی اس سے مراد ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا برتن تمہارے ہاتھ میں ہو، اور فرمایا ادھر اذان تم سنو تو برتن کو نہ رکھو، حاجت پوری کرو، مراد سحری کی اذان ہے، اذان فجر اس سے مراد نہیں ہے۔ چلے میں موصوف کو ایک ٹارگٹ اور بھی دیتا ہوں، موصوف اگر اس سے اذان فجر ہی مراد لیں تو ہمیں بتائیں کہ ابو داؤد کے اوپر جتنے شروحات لکھی ہیں
میں چند ایک شروحات کا نام ان کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. معالم السنن، اس کے بعد شرح ابن ملکن، مرکات السعود الى سنن ابی داؤد، غایت المقصود فی شرح ابی داؤد، عون المعبود، بذر المجہود فی حل سنن ابی داؤد، الدرر المندود شرح ابن ابی داؤد. ان تمام تر کتب کے اندر کیا یہ موجود ہے کہ اس سے مراد اذان فجر ہے؟ اب دیکھیں میں چند ایک حوالہ جات مزید اس پہ عرض کر دیتا ہوں. یہ میرے سامنے ملا علی قاری کی مرکات، ملا علی قاری اسی حدیث پاک کی شرح مرکات المفاہتی میں نقل کرتے ہیں امام خطابی کے حوالے سے. حضرت امام خطابی 1058 سال پہلے اس حدیث پاک کا مطلب بیان کر گئے. امام خطابی لکھتے ہیں ھذا مبنی علی قولہ علیہ الصلوۃ والسلام ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم. امام خطابی لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بلال رات کو اذان دیتے ہیں، یعنی سحری کو اذان دیتے ہیں، تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اذان فجر دیا کرتے تھے. یہ جو ابو داؤد کی حدیث پاک ہے اس سے مراد فجر کی اذان نہیں ہے، اس سے مراد سحری کی اذان ہے. دوسرا مطلب ملا علی قاری یہ بیان کرتے ہیں یہ جو ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ جس کے اندر کہا گیا کہ برتن پاس ہو تو کوئی حاجت پوری کر لو اگرچہ اذان ہوتی رہے، اس سے مراد فجر کی اذان ہے ہی نہیں، اس سے مراد تو مغرب کی اذان ہے. اب دیکھیں امام ابن حجر امام طیبی کی اتباع کرتے ہوئے لکھتے ہیں قال ابن حجر طبعا للطیبی ایمان ویصح ان یراد من الحدیث طلب تعجیل الفطر اے اذا سمع احدکم نداء المغرب. وہ فرمایا جب تم میں سے کوئی مغرب کی اذان سنے تو اس وقت اذان ہو رہی ہو تو برتن سے اپنی حاجت کو پوری کر لے، اس سے اذان فجر تو مراد ہی نہیں ہے. امام ابن حجر امام طیبی کی اتباع کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس سے مراد ہے ہی اذان مغرب، تو موصوف نے کیسے اذان فجر اس سے مراد لے لی؟ اس لیے اس کے علاوہ عون المعبود کے اندر محمد اشرف امیر علی العظیم آبادی متوفہ بھی 1329 وہ بھی یہی مطلب بیان کر کے گئے. ملا علی قاری نے مرکات میں بھی یہی مطلب بیان کیا، اس سے مراد سحری کی اذان ہے نہ کہ فجر کی اذان. اور اشیت اللمعات میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی بھی یہی مطلب بیان کرتے ہیں کہ ابو داؤد کی اس حدیث پاک سے مراد سحر کی اذان ہے نہ کہ فجر کی اذان. موصوف نے اس حدیث پاک کے تحت جو کہا کہ اس سے مراد اذان فجر ہے، اذان فجر کے دوران بھی کھانا پینا رمضان شریف میں جائز ہے، بالکل بھی اس حدیث پاک سے وہ چیز ثابت نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ العزیز انہوں نے اس کلپ میں اور جو اعتراض کیے ہم مزید اس کا رد پیش کریں گے. اللہ ہمیں احقاق حق اور ابطال باطل کی توفیق عطا فرمائے.